مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم جیکب نامی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اسپیس سوٹ پہنے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ایک دم سے جیکب کی آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جو ہم نے دیکھا وہ سب جیکب کا خواب تھا۔ اصل میں جیکب ایک ایسٹروناٹ ہے جو اپنی اسپیس شپ کے اندر ہے۔ جیکب کو ہیڈ کوارٹر سے میسج ملتا ہے جس پر وہ اپنی ویڈیو کال آن کرتا ہے، جس کے ذریعے زمین پر موجود اس کے ڈپارٹمنٹ کے سبھی لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ جیکب اسپیس کی سولر جرنی پر تھا، یعنی کہ وہ اکیلا اسپیس پر گیا تھا اور اس کا آج 179واں دن تھا، جس کی وجہ سے اسے سب مبارکباد دے رہے تھے۔ ابھی تک سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ اس کا اسپیس مشن تھا کہ اسپیس میں موجود چوپرا کلاؤڈ کی انویسٹیگیشن کرنا جو کہ جوپیٹر پلانٹ کے پیچھے تھا۔ یہ ایک ایسا عجیب ڈسٹ سے بنا ہوا بادل تھا جو کہ بہت روشن نظر آتا ہے۔ جیکب اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر چوپرا کلاؤڈ کے اندر ہوگا اور اس کی ساری معلومات وہ اس دنیا میں دے گا۔ ابھی جیکب کال بند کرتا ہی ہے کہ اس کی وائف جیکب کے ہیڈ کوارٹر میں کانٹیکٹ کرتی ہے اور نیورس پروگرام کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ جیکب سے علیحدہ ہو رہی ہے، کیونکہ مشکل وقت میں جیکب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، اس کا خیال نہیں رکھ پایا، اس لیے اس کا بیبی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا اور اس وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ رہی ہے۔ نیورس پروگرام والے یہ خبر جیکب کو نہیں دیتے کیونکہ وہ ارض سے بہت دور اسپیس میں مشن پر تھا اور یہ خبر اس کی دماغی حالت خراب کر سکتی تھی۔ اپنی اسپیس شپ میں جیکب ابھی سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ ایک ڈراؤنے خواب سے کھلی کہ اس کے ناک کان کے اندر کیڑے گھس رہے تھے۔ جب وہ اٹھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ صرف ایک خواب تھا۔ وہ ان خوابوں سے بہت تنگ آ چکا تھا اور یہ ڈراؤنے خواب اسے پچھلے کئی دنوں سے آ رہے تھے اور یہ ایک سائن تھا اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہونے کا۔ جیکب کی مینٹل ہیلتھ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی وائف نے کئی دنوں سے اس سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی وہ اس کی کال اٹھاتی تھی۔ جیکب کو ہیڈ کوارٹر سے کال آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی ایک اسپیس شپ ایسے ہی ایک مشن کے لیے اس تک پہنچنے ہی والی ہوگی اور جیکب کو بتایا جاتا ہے کہ اسے اپنا مشن ساؤتھ کوریا کے مشن سے پہلے پورا کرنا ہوگا۔ خیر رات ہو جاتی ہے تو جیکب سو جاتا ہے۔ اس بار اس کی آنکھ کھلی اسپیس شپ میں ہونے والی ہلچل سے۔ وہ ڈر گیا کیونکہ آواز بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ جیکب جیسے ہی اپنی اسپیس شپ کا ایک دروازہ کھولتا ہے تو وہاں ایک اسپائڈر کے جیسے دکھنے والا مونسٹر تھا۔ جیکب پوری طرح ڈر گیا اور اس نے اسپیس شپ کا دروازہ بند کر دیا۔ مزیدار کی بات تو یہ تھی کہ اس ایلین کے اندر ٹیلی کائنیسس کی پاور تھی، یعنی وہ کسی کے بھی دماغ کو پڑھ سکتا تھا اور اپنی بات کسی کے دماغ میں بھی ڈال سکتا تھا۔ ایلین اسی پاور کا استعمال کرتے ہوئے جیکب سے کہتا ہے کہ ارے پریشان نہ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن جیکب ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنا اسپیس سوٹ پہن لیتا ہے اور پھر ہیڈ کوارٹر کال کر کے اپنی اسپیس شپ میں پوائزنس گیس چھوڑنے کا کہتا ہے تاکہ وہ اسپائڈر نما ایلین مر جائے۔ ایک طرف جیکب کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مونسٹر اصلی نہ ہو کیونکہ کچھ دنوں سے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اسی کی وجہ سے اسے ہیلوسینیشنز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی یہ بات جیکب کے دماغ میں آئی تو مونسٹر نے اسے بتایا کہ میں حقیقت میں ہوں اور اس وقت تمہاری اسپیس شپ کے اندر ہی ہوں۔ یہ سن کر جیکب اور بھی ڈر گیا۔ ہیڈ کوارٹر والے اب تک پوائزنس گیس بھی ریلیز کر چکے تھے، جس کے ختم ہونے کے بعد جیکب ڈرتے ہوئے باہر نکلا۔ اس نے اس چیمبر کا دروازہ کھولا جس میں پہلے اسپائڈر جیسا مونسٹر تھا، لیکن وہ اسپائڈر ابھی تک زندہ تھا۔ یہ دیکھ کر جیکب بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ مونسٹر جیکب سے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی مجھے تمہاری اس پوائزنس گیس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اب جیکب اس مونسٹر سے سوال کرتا ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تو مونسٹر جواب میں کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک ریسرچر ہوں اور اس ٹائم میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ تم مجھے بہت اکیلے لگ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے پاس آنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ اس کی ساری باتیں سن کر جیکب کو اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اس لیے وہ سلیپنگ پلز لے کر سونے جاتا ہے۔ تو جیکب جب سو کر اٹھتا ہے تو اسے اپنی وائف کی بہت ساری میموریز دکھائی دے رہی تھی۔ تو جیکب اس مونسٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا تم کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے یہ سب دکھا رہے ہو؟ تو ایلین کہتا ہے ہاں، کیونکہ میں تمہاری تنہائی دور کرنا چاہتا ہوں۔
خیر یہاں پر مونسٹر ایلین جیکب سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس انڈے ہوں گے، کیونکہ اسے جیکب کے دماغ سے پتہ چلا تھا کہ انڈے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ جیکب کہتا ہے اس بار میرے پاس انڈے تو نہیں لیکن پینٹ بٹر ہے، تو جیکب مونسٹر کو پینٹ بٹر ٹیسٹ کرواتا ہے جو مونسٹر کو بہت پسند آیا۔ اب جیکب سے بات کرتے ہوئے مونسٹر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چوپڑا کلاؤڈ کی انویسٹیگیشن کرنے آیا ہے۔ ایلین کو پہلے ہی کلاؤڈ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ وہ جیکب کو بتاتا ہے کہ یہ کلاؤڈ تب سے یہاں ہے جب سے گلیکسیز بنی تھی۔ ساتھ ہی اس نے جیکب کو کلاؤڈز کے بارے میں اور بھی معلومات دی، اور پھر جیکب مونسٹر سے سوال کرتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو ایلین بتاتا ہے کہ میرا کوئی نام نہیں، تو جیکب مونسٹر کا نام ہنوس رکھ دیتا ہے۔ مونسٹر ہر تھوڑی دیر بعد جیکب کو اس کی وائف کی میموری دکھا رہا تھا، جس سے جیکب تنگ آ چکا تھا کیونکہ اس کی وائف کافی ٹائم سے اس سے ناراض تھی اور یہ چیز اسے ہرٹ کر رہی تھی۔ بار بار اس کی یاد دلانا اسے اور ہرٹ کر رہا تھا، اس لیے مونسٹر اس کی وائف کی بجائے اس کے ڈیڈ کی میموریز دکھاتا ہے، جس کو دیکھ کر جیکب اور بھی دکھی ہو جاتا ہے، اور اس نے ہنوس یعنی کہ ایلین کو بتایا کہ میرے ڈیڈ مر چکے ہیں۔ یہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ان کے اسپیس شپ کے ایک چھوٹے سے اوپن چیمبر سے چوپڑا کلاؤڈ کا ایک چھوٹا سا پارٹیکل ان کی اسپیس شپ کے اندر آ جاتا ہے۔ جیکب بہت خوش ہوا اور اس نے اس پارٹیکل کو پکڑنے کی کوشش کی، پر ایلین نے اسے بتایا کہ ان پارٹیکلز کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ ان کی باتوں کے دوران جیکب کا اسپیس شپ سے دھیان ہٹ ہی گیا تھا، اور ایسے میں وہ چوپڑا کلاؤڈ ان کی طرف تیزی سے اسپیس شپ کی طرف آ رہا تھا۔ اسپیس شپ تباہ ہی ہو جاتی۔ جیکب بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تب وہ اسپائڈر نما ایلین اس کے گلے لگ کر اسے کام ڈاؤن کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ چوپڑا کلاؤڈ ہے، بالکل عام بادل کی طرح۔ چاہے یہ ڈسٹ کا بادل ہے لیکن یہ تمہاری اسپیس شپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ ہی تباہ کرے گا۔ یہ صرف پارٹیکلز ہیں جو تمہاری اسپیس شپ کے ارد گرد بس کھڑے رہیں گے۔ اس سچویشن سے نکل آنے کے بعد اسے دوبارہ اپنی وائف کی یاد آتی ہے کہ کیسے جب اس کی وائف بیمار تھی اسے جیکب کی ضرورت تھی تو جیکب اسے چھوڑ آیا، اور جیکب کی ساری سوچ اور یادیں اس ایلین نے بھی دیکھ لی۔ اب اس ایلین کو جیکب سے نفرت ہونے لگی تھی کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جیکب سیلفش ہے۔ اس نے اپنے مشن کے لیے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، اور یہ سب جان کر ایلین اسے بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اسے جاتا دیکھ کر جیکب کہتا ہے کہ ہنوس مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن ہنوس کہتا ہے کہ اب میں رکنے والا بھی نہیں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے تم اپنی وائف کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تم بہت ہی زیادہ مطلبی انسان ہو۔ جیکب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور یہ سب چیزیں دیکھ کر جیکب بہت ہی اداس ہو گیا تھا۔ تو جیکب فائنلی ہمت کر کے اپنی وائف کو کال کرتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ اس کا آخری اسپیس مشن ہے، اس کے بعد وہ صرف اپنی فیملی کو ٹائم دے گا۔ اس کی وائف جو اسے بہت پیار کرتی تھی اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، صرف اس لیے چھوڑ رہی تھی کیونکہ وہ سیلفش ہو رہا تھا۔ وہ جب یہ نوٹس کرتی ہے کہ جیکب پہلے جیسا ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دیتی ہے، اور یہ لوگ دوبارہ ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر ایلین بھی دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور جیکب سے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا، تم نے معافی مانگ لی اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اور سنو اب تم آرام کرو، کل تمہارے مشن کا بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، کل تم چوپڑا کلاؤڈ کے بڑے ہولز کے درمیان میں ہوگے۔ اور پھر جیکب سو جاتا ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو پوری طرح اپنے مشن کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے کانٹیکٹ کرتا ہے جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب پورا ملک اسے دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اس کا یہ مشن لائیو ٹی وی پر براڈ کاسٹ ہوگا، اور اب وہ چوپڑا کلاؤڈ کے اندر بھی چلا گیا تھا جہاں پورا ملک اسے دیکھ رہا تھا۔ چوپڑا کلاؤڈ کے اندر سب دیکھ کر جیکب نے یہ نتیجہ نکالا کہ چوپڑا کلاؤڈ تب بنا ہوگا جب سورج کے ٹوٹنے سے یہ گلیکسیز بنی تھی، یعنی کہ یہ گلیکسی کے بننے کے بعد بچنے والے پارٹیکلز ہیں جو اتنے روشن دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ہنوس نے اسے بتایا کہ اب وہ جا رہا ہے کیونکہ اسے ایک بہت ہی برا انفیکشن ہے جس کے چلتے اس کے جیسے سبھی ایلینز دوسرے پلینٹس پر مارے گئے، اور اب وہ بھی مارا جائے گا۔ یہ کہتے ہی ہنوس اسپیس شپ سے باہر نکل گیا۔ جیکب ہنوس کی یہ سب باتیں سن کر پریشان ہو گیا
اور وہ بھی اس کے پیچھے نکل جاتا ہے اور جاتے ہوئے ہنوز کو آخری بار بٹر پینٹ گفٹ کرتا ہے جو کہ اسے بہت پسند تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسے ایلین کے اوپر بہت سارے اسپیس والے کیڑے آ چکے تھے جو اسے کھا کے بس ختم کر دیتے ہیں۔ جاتے جاتے ہنوز اسے اس کی وائف کی میموریز دکھاتا ہے، اس وقت کی جب وہ پہلی بار ملے تھے۔ یہ دیکھ کر جیکب کے ساتھ ساتھ ہنوز بھی بہت خوش ہوا اور یہاں پر جیکب کو احساس ہوا کہ وہ سچ میں اپنی وائف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سین کٹ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ جیکب کو جنگل میں دیکھتے ہیں، وہ بھی اسپیس سوٹ پہنے، جہاں پر اسے اس کی وائف ملی۔ اس کی وائف یہاں پر اس سے پیار بھری باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ سب اس کا وہم تھا۔ اصل میں کافی عرصہ اکیلے رہنے کی وجہ سے اس کی مینٹل حالت بہت زیادہ ہی خراب ہو چکی تھی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کہانی پر ہم دوبارہ آتے ہیں جہاں پر جیکب اپنی وائف کے سپنوں میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے واپس اسپیس شپ میں جانے کا احساس ہی نہیں رہا۔ وہ اسی چوپڑا کلاؤڈ کے اندر گم ہو گیا اور پھر اسے ساؤتھ کوریا کی ٹیم نے آ کر ریسکیو کیا۔ انویسٹیگیشن تو چوپڑا کلاؤڈ پر جیکب پہلے ہی کر چکا تھا، ایسے میں ساؤتھ کوریا والے اسے ریسکیو کر کے واپس زمین پر لے آتے ہیں اور فائنلی جیکب اب اپنی فیملی سے ملتا ہے، جہاں پر اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اپنی وائف اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بس یہی دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔